السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کچھ بہت سے معاملات اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں, اپنے حصے کا جتنا کام ہے وہ کر سکیں. عدالتی طور پر آپ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہت سے حالات تیزی سے اب تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کا نیا معاہدہ یہ کیا ہے اور کیا کوئی رنگ لے آئے گا. الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ کون سا آ گیا, اور مفاد عامہ کے کیسز میں بڑا فیصلہ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے منافقت کا پردہ چاک ہو گیا. تین چار چیزیں جو بڑی اہم ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف چل رہی ہیں, پیچھے کی طرف نہیں جا رہی, یہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں. اور اس کا حالات اور واقعات کیا ہونے ہیں, اور اگر شہباز شریف سعودی عرب گئے ہیں تو وہ کیوں گئے ہیں, باقی تو اپنی جگہ, لیکن آشیرواد لینے گئے, اور کیا یہ کرسی کے ساتھ چپکنا ہے؟ نہیں جناب, چپکنا کرسی سے آپ کا ختم ہے. آپ جو مرضی کرتے رہے, نہیں ٹھیک ہے, آپ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں کہ آپ کو چھڑا نہ جائے. اس ملک کا ستیہ ناش کر چھوڑا ہے آپ لوگوں نے, اور آپ آگے کیا اچھے کی توقع کرتے ہیں؟ کوئی معیشت بحال کر دی آپ نے, آپ لوگوں کے اوپر ظلم. پی ڈی ایل دیکھیں نا, آپ کی کارکردگی کے لیے پی ڈی ایل کافی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے آپ کس طرح کلیکٹ کر رہے ہیں. عدالتی آزادی, خود مختاری وہ ایک طرف رکھ دی ہے, اور آپ ایسے بھور میں پھنسا دیا ہے اس ملک کو. یعنی کیا ہے, یعنی میں یہاں برطانیہ میں ہوں, یہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ جو ہے نا وہ جو زیبرا کراسنگ ہے وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر زیبرا کراسنگ پہ غالباً اب 10,000 نہیں تو 5,000 روپیہ تو ہے. یہاں کوئی نہیں, آپ رک گئے ہیں, آپ نے جب تک کراس نہیں کر لیا نا. یہاں ہمارے یہاں کیا وہ لین کی وائلیشن, میں نے لین کی وائلیشن میں بھی یہاں کوئی چلان ایسا دیکھا نہیں ہے یار, سچی جو بات ہے. انڈیکیٹر دیتے ہیں میں نے بڑی جگہ, لیکن وہاں یہ عجیب سا نظام ہے. یہاں پر کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں وہ جگہ ٹیکس ہے, لوٹ مار ہے, کیا کہیں گے آپ اس کو, اس طرح کو کوئی نام دیں گے نا جو یہاں پر ہو رہا ہے. اور پھر وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے معاملات, میری کئی پٹیشنیں جو فائل کی, آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی پٹیشن میں کیا فائل کروں یہاں پر کیا فائل کروں, نئی پٹیشن لگنی نہیں ہے, حالت ہی کوئی نہیں ہے. یا تو نئی پٹیشنز لگ جائیں یہاں پر, کوئی آ کر کوئی نہیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر. ویسے تو وہ آج کل صلح ہو گئی ہے, لگتا ہے چیف جسٹس صاحبہ کی ہماری بار کے ساتھ, وہ بار میں آئی بھی تھی, لیکن کیا نظام ٹھیک کر پائی ہیں؟ نہیں کر پائی نظام ٹھیک. یار بار کو بھی چاہیے ذرا سچ سامنے بتائے نا, اب بتائیں نا یہاں تک کیا کچھ کیا ہے. وہاں میں تو کھل کے باتیں ساری کی ہیں, وہ ساری حالات اور واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ایک تاریخی اور اہم ترین سہ افریقی سیکیورٹی معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ہے. فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم پاکستان وہاں آج موجود ہے, اور اس سے جو مراد ہے وہ دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون کو فروغ دینے کے لیے تاریخی اور اہم ترین ہے. ٹھیک ہے جی. اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلیمان کی خصوصی دعوت پر یہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے ساتھ وہاں پر جانا ہوا, جس میں آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھ لیا, وفاقی وزراء کو دیکھ لیا, اور اہم مقام شامل ہے. اور خلیج اور خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے. اور عرب میڈیا جو کہہ رہی ہیں کہ طیب صدر رجب اردگان بھی آج سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں ان کی سعودی عرب کے جو ہے نا ولی عہد شہزادہ محمد سلیمان اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ایک اہم اور تاریخی کہا جا رہا ہے کہ سہ ملکی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا, اس ملاقات کے نتائج کیا ہوں گے؟ بین الاقوامی دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے. وہ وجود کیسے برقرار رکھنا ہے؟ فیصلے سخت لینے ہوں گے, چیزیں سخت سے طے کرنی ہوں گی, پھر اب بہتر کر سکیں گے آپ. صحیح ہے نا جی. اس لیے آپ تک وہی باتیں بتانی نا کہ جو ہیں حقائق والی باتیں, جو آپ سمجھ بھی سکیں کہ ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے. یہاں اس سارے معاملے میں امریکہ یا اسرائیل کہاں کھڑے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں دے گا. خاموشی اگر ان کی طرف سے ہوگی تو پھر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ جو خاموشی ہے. کیوں خاموشی ہے؟
ویسے بات تو ہونی چاہیے نا کہ خاموشی کیوں ہے. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ان کی خاموشی کی طرف. صحیح ہے نا جی. اور الیکشن کمیشن نے جو ہے نا انہوں نے جو بات اب ساری رکھی ہے وہ ذرا سمجھیے گا کیا ہے. آزاد جموں کشمیر انتخابات کا جو تیسرا مرحلہ جو ہے نا ضلع پونچھ اور ضلع پلندری میں امن و امان کے صورتحال کے پیش نظر انتخابات جو ہے نا مؤخر کر دی گئی. اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اصولی طور پر تو یہ الیکشن نئے سرے سے ہونی چاہیے. صحیح ہے نا جی. اور سیکٹری داخلہ حکومت آزاد کشمیر کی رپورٹ کے مطابق پونچھ اور سندھوتی میں امن و امان کے صورتحال بتا رہے ہیں کافی خراب ہے. اور انتخابی حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ منعقد نہیں ہوگی. اور ضلع باغ کے 3 انتخابی حلقوں اور ضلع حویلی کے 1 حلقہ میں حسب سابق پولنگ 10 اگست کو ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہاں کیا حالات اور واقعات سارے چل رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہونا ہے, ایڈوانٹیج کیا ہے, ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, حالات کیا ہیں. اگلی جو بات ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گئی. 1000 لوگوں کو اختلاف ہے, مجھے بھی اختلاف رہا, لیکن لائرز نے بڑا ایک کردار ادا کیا. ہمارا تو بڑا اچھا ایک وقت گزرا ہے ان کے ساتھ, اس لیے ہم چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں. ہم نہیں بھولتے ہیں. لیکن یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے بے توقیری ہے, منافقت ہے. اور اٹارنی جنرل آفس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی تقریر کا ایک پیراگراف اس کا بڑا تذکرہ ہے, یعنی اس پیراگراف کا بہت ہی زیادہ تذکرہ ہے, جس میں کہ انہوں نے باقی بینچ کے ساتھ اتفاق کرتے ملٹری کورٹس میں جو فیصلہ دیا وہ مشروط کیا کہ 45 دن میں حکومت ملٹری کورٹس فیصلوں سے متاثرین کو قانون ساز کر کے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دے گی. اور منافقت کے حوالے سے جو ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹارنی جنرل آفس یہ تو کہہ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ فیصلے میں شرط تھی کہ 45 دن میں حکومت کو قانون سازی کا حکم دیا تھا, لیکن وہ بتا رہے ہیں منافقت یہ ہے کہ 7 مئی 2025 کی 45 دن کی ہدایت 22 جون 2025 تک تھی. اس پر حکومت عمل کرنا ہے, قانون سازی کرنی, لیکن 14 ماہ گزر چکے ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہوا. اور عام آج بھی 63 خاندان اس طرح متاثر ہو رہے ہیں. اس کا ذکر اٹارنی جنرل آفس کی تقریر میں نہیں ہو سکا. آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس شاہد بلال, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس حسن رضوی نے یہ فیصلہ جو ہے وہ تحریر کیا تھا. یعنی وہ ذرا باریک لفظوں میں اگر ذرا سمجھیے گا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, دیکھیں بات بڑی بات, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ملنا چاہیے, ڈیو پروسیس آف لا بھی ہونا چاہیے, اور جو آرمی کا اپنا ڈسپلن ہے اس میں تو کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس ڈسپلن فورس اگر آپ چاہیے تو آپ نے اس کے مطابق دیکھنی ہے نا. لیکن یہ جو عام سیولین کو آپ کے ساتھ اس طرح لے کر چل رہے ہیں, یہ اس کا طریقہ اور بہت ہے. سختی رکھنی ہے, سختی رکھنے کے بہت طریقے ہیں, لیکن یہ آپ کے ان کا ناطقہ بند کر دیں اور باقی چیزیں یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر جنگ آئی تو پاسبلٹی ہے نا آپ کو رک نہیں سکتی نا, آپ کو لا کر ایسی جگہ پر کھڑا کریں گے جہاں آپ کو جگہ ہی نہ مل سکے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں ذرا غور سے غور طلب ہے, سوچنے والی ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. وہ اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو آسانی رہے گی, اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو آسانی نہیں آئے گی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. صحیح ہے نا جی. ہاں ایک بات بڑی زبردست ہے, لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے نا ہمارا, انہوں نے جماعت اسلامی کی 7 اگست کی احتجاج کی پیٹرولیم قیمتوں کے اوپر. پیٹرولیم لیوی اور غیر ضروری ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کی مکمل ہدایت کرتی ہیں. وکلا برادری عوامی مفاد کے پرامن احتجاج بھرپور شرکت کریں گے. اس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہم بالکل خاموش ہی نہیں بیٹھ رہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ایک بات تو میں بھول گیا, صحیح ہے نا جی. اور 510 مقامات پرامن دھرنے اسلام آباد پشاور روڈ پر 26 نمبر چونگی کے مقام پر, اور اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہونا ہے اس میں نائب امیر جو ہے جماعت اسلامی, دیکھیں اب یہ نظر آ رہی ہے, اگر یہ آ رہی ہیں تو آپ کچھ سمجھیے گا نا کہ یہ جماعت اسلامی اس سٹیج پہ کیوں آگے نکلی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیوں نکلی, ذرا غور کر رہی ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو نئے صوبہ بنانے والا ہے نا, اس میں ہماری بار بھی آ گئی. ہماری اب یہاں جتنے وکلا ہیں تو اس کا مطلب جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صدر سپریم کورٹ کی تقریر اس صوبے نے کیا ضرورت تھی, آپ اندازہ لگائیں آپ نے سپریم کورٹ کے اندر یہ تقریر کیوں کی ہے. اور تقریر کر کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ ایجنڈے پر اور لے کر آ رہے ہیں وہ.
اور نئے صوبوں کی جو حمایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی ہے. اب فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے جی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.